جب آپ عوام کی رائے کو دبائیں گے، عوام کی رائے کی نفی کریں گے، عوام کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر وہ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا۔ ملک کے وزیر اعظم کو چند منٹ کے نوٹس پر ملک سے بھاگنا پڑا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ جب انصاف عدالتوں میں نہیں ملے گا، پھر سڑک پہ ملے گا۔ سیاسی ماحول کو بنگلہ دیش کی طرف جاتا ہوا دیکھ نہیں بنتی، وہ گیٹ نمبر 4 کی جماعتیں ایک دن میں بنتی ہیں، بنی بنائی پکی پکائی آتی ہے۔ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا، معیشت نہیں چلے گی۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش میں آئین کی نفی ہوئی۔ ایک ڈیموکریٹک سو کال ڈیموکریٹک سیٹ اپ نے کی، آپ اقتدار میں آ گئے، عوام کے ووٹ سے آئے، آپ نے اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ نے الیکشن ریگ کرنے شروع کر دیے۔ یہ میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں۔ ایک الیکشن ریگ کیا، پچھلے سال جو الیکشن ہوا اس میں وہاں پر کیا ہوا، وہ فروری 8 کی یاد بھی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو الیکشن ہے اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک صرف وہاں معیشت بھی بہتر ہے، وہاں پر بجلی بھی سستی ہے، وہاں پر روزگار کے مواقع بھی ہیں، لیکن جب آپ عوام کی رائے کو دبائیں گے، عوام کی رائے کی نفی کریں گے، عوام کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر وہ ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا کہ صرف نوکریوں کے کوٹے پر یہ سارا معاملہ پیدا ہوا اور وہ پھیل گیا، اور ملک کے وزیر اعظم کو چند منٹ کے نوٹس پر ملک سے بھاگنا پڑا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ یہ سبق ذرا اس تاریخ کو ضرور دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں تقریباً ہمارے برابر کا ملک ہے، وہی سیاسی کلچر ہے، وہی سب باتیں ہیں۔ ہم آج سے 50 سال پہلے تک ملک بھی ہمارا ایک تھا۔ یہ بہت سے سبق ہیں اس کے اندر۔ وہاں پر جو فال بیک سچویشن وہ فوج تھی جو ہمارے ملک میں بھی ہوا کرتا تھا، شاید وہ فال بیک آج آپ کو میسر نہ ہو۔ اس لیے یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کل اگر نوجوان سڑک پر آ گیا اپنی ناانصافی کے خلاف، روزگار کے مواقع نہ ملنے کے خلاف، ملک میں ہر قسم کے عدم استحکام کے خلاف، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم انتشار کی طرف جائیں گے؟ آج وقت ہوتا ہے ان معاملات پر کو حل کرنے کا، نوجوان کے مسائل کو سننے کا اور اس کا مداوع کریں گے۔ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ختم ہوتی جائے گی، یہ انویسٹمنٹ مہنگی ہوتی جائے گی۔ کے الیکٹرک کے معاملات کو میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے۔ کے الیکٹرک آج ایک واحد یوٹیلیٹی ہے ملک میں جو سرکولر ڈیٹ میں حصہ نہیں ڈالتا۔ باقی جو یوٹیلیٹیز ہیں ملک کے اندر وہ ملک کا 700 سے 900 ارب کا نقصان کرتی ہیں ہر سال۔ کے الیکٹرک پرائیویٹائز ہے، وہ اپنے معاملات خود چلاتا ہے۔ یقیناً بڑا شہر ہے، شکایات ہیں، اس کے اندر کیوں خرابیاں پیدا ہوئیں یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، میں سے واقف ہوں۔ اگر وہ کہانی عوام کے سامنے رکھ دیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جس سے یہ بجلی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب آئین کے اندر رہے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ آئی پی پیز کے ایگریمنٹس جو ہوئے آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں؟ بھائی میں سمجھو حکومت نے کی ہے یار، حکومت سے پوچھ لیں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ حکومت کہہ دے نا میں حکومت کا حصہ ہوں، میں نے کوئی نہیں کیا، لیکن حکومت پاکستان جب کر لے، وہ صحیح کرے یا غلط کرے، وہ حکومت پاکستان کا معاہدہ ہو گیا۔ اگر اس میں کرپشن ہوئی ہے، یہ ادارہ یہ عدالتیں موجود ہیں، پکڑ لیں ان لوگوں کو۔ لیکن جہاں تک میری نالج ہے کرپشن کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ ایگریمنٹ آپ نے بنائے، ریٹ آپ نے دیا، حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، نیگوشیٹ نہیں ہوا، پھر کرپشن کیسی ہو سکتی ہے؟ میرا سوال ہے نا، آپ نے سوال کیا، میں نے کاؤنٹر سوال کر دیا کہ یہ سمجھائے ہمیں کہ یہ کرپشن کیسے ہوئی۔ ریٹ آپ کا، ایگریمنٹ آپ۔ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس سے کوئی ریٹوں پہ فرق پڑ جائے گا؟ احتجاج سے بالکل فرق، آپ سارے ابھی بھی بند کر دیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ ایک خود مختار ملک ہیں، سوورن ملک ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو یہ پیسے دوں گا، آپ انویسٹ کریں میں پیسے دوں گا۔ یہ حکومت پاکستان کا وعدہ ہے۔ آپ جب وعدہ توڑیں گے تو کل آپ کے وعدے پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ معاہدے کوئی چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، سارے پی پی آئی بی کے اس کے ویب سائٹ کے اوپر ہیں۔ تو معاہدے غلط
یہ صحیح کا تعین تو میں بھی کر سکتا ہے یا آپ کر سکتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ غلط ہیں شروع سے ہی، پھر تو بات ختم ہو گئی. کس نے کیے ہیں، کون سی حکومت نے کیے ہیں؟ پیس پارٹی جیسے شروع ہوا 1994 میں. سب سے پہلا، اس سے بھی پہلے لگا تھا جو ہبکو کا تھا، جو اس وقت دنیا میں ایک رول ماڈل سمجھا جاتا تھا. ہبکو کا پلانٹ آئی پی پیز کے اندر، وہ دنیا کے پہلے آئی پی پیز میں سے تھا، وہ بڑا آئی پی پی تھا. اس کے بعد 94 کی پالیسی آئی، پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے. پھر مشرف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے. بیچ میں پالیسی بھی بدلتے رہے. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے. پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی، پھر معاہدے ہوئے. اب بجلی کی ضرورت رہتی ہے نا، حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں پلانٹ لگانے کے. پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے بھی معاہدے کیے. تو یہ اگر آپ نے سب سے پہلے مسئلے کو دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا، اس کے بعد حل ملے گا آپ کو. اگر آپ نے پہلے دن ہی یہ جیسے نیم کرتا ہے کہ جناب تم جو ہو نا، تم گلٹی ہو، تم مجرم ہو، اب تم ثابت کرو کہ میں مجرم نہیں ہوں، یہ انصاف کا نظام نہیں ہوتا. انصاف کا نظام بڑا واضح ہے. یہاں پر تو بڑی کلیئرٹی ہے. آپ نے ایگریمنٹ بنائے، حکومت پاکستان نے ایک لفظ تبدیل نہیں ہوا. آپ نے ریٹ دیا، تو انویسٹر کا قصور کیا ہے؟ یہ سوال میرا یہ ہے. اور یہ سب کے نام جو ہیں، کس نے انویسٹ کیا، یہ انویسٹر ہیں، ان کے نام عوام کے سامنے رکھ دیں. کیوں نہیں رکھتے؟ سب کے نام لکھ دیں. اور یہ اس بات کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ جو 18 روپے فی یونٹ جو اس وقت کیپیسٹی چارجز کی کاسٹ ہے، وہ اگر ہم زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہوتے تو شاید 6-7 روپے بھی ہوتی، لیکن ہم نہیں کر رہے. اس کے اندر اکثریت حکومت کی اپنی ہے. جو آپ کے کول پلانٹس ہیں، جو آپ کے نیوکلیر پلانٹس ہیں، جو آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں، یہ تقریباً 2/3 تو حکومت خود یہ رقم حاصل کرتا ہے. یا وہ پلانٹس ہیں جس پر آپ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. یعنی اگر کوئی رینیوبل انرجی ہے، سولر ہے، ونڈ ہے، بگاس ہے، تو اس پر آپ کیا انگلی اٹھائیں گے؟ وہ تو آپ کو سستی بجلی مہیا کر رہا ہے، لیکن وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہوتی. اس طرح ہائیڈل پلانٹس ہیں، وہ ہمہ وقت بجلی نہیں ہے. ابھی اس کے اندر اور بھی مزید آپ جب اب نیلم جہلم کا پلانٹ ہے، آج خراب پڑا ہے. سب سے مہنگی بجلی نیلم جہلم کی تھی، 18 سینٹ کی بجلی تھی. نیلم جہلم جو ہے وہ 54 سینٹ پہ بجلی بناتا ہے، 54 روپے پہ. تو حقائق بڑے مختلف ہیں. ہم نے پتہ نہیں کوئی سیاسی کوشش ہے کیا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. تو نہ حکومت جواب دے پاتی ہے. تو چونکہ میں اس کام میں پچھلے 20-25 سال سے اس کو جانتا ہوں، تو میں نے حقائق جو میرے نظر میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایک اور ذمہ داری ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیکس دینا. جب ٹیکس آپ دیں گے تو بجلی کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے. آج حکومت کے پاس ایک ہی حل ہے کہ پی ایس ڈی پی سے پیسے کاٹیں. آپ نے غلط پی ایس ڈی پی بنائی ہوئی ہے کہ بندر بانٹ پیسے کی مت کریں اور اس سے عوام کو ریلیف دیں. یہ 2-3 مہینے عوام کو ریلیف دیں، وہاں سے 200-300 ارب روپیہ کاٹ کر آئی ایم ایف بھی راضی ہو جائے گا، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج بجلی کے بل عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو بجائے الزامات لگانے کے پہلے مسئلے کا عوام کی تکلیف تو دور کریں، جو حل آپ کے پاس موجود ہے. لمحہ فکری ہے سب کے لیے کہ آج 70 سال کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یہ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. صاحب اقتدار کو، صاحب اختیار کو سوچیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ملک کہاں پر کھڑا ہے. یہ آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے. یہ حالات یہاں پیدا ہوئے تو کیا ہوگا. کوئی فوج اپنے ملک پر گولی، اپنے عوام پر گولی نہیں چلائے گی، یہ بات یاد رکھیں. بنگلہ دیش میں نہیں ہوا. اس لیے سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ملک کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا تاریخ ہمیں معاف کرے گی. آج ملک مشکل میں ہے، لیکن ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو پرواہ نہیں.